دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور یاد رکھو، قبول نہ ہونے والی دعائیں قبول ہوئی دعاؤں سے بڑا معجزہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، انتظار کتنا کرتے ہو؟ تمہارا سکون بس یہ بات کو خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ یا اللہ، میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے، میں جہاں بھی رہوں، جو بھی کروں، میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ، میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ، میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ، میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دے، اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ، مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں غرق نہ کرنا کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یا اللہ، مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت،
یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائے۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر، اللہ پر یقین رکھ کر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے، نہ کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے۔ دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔